وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبدالودود مدنی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ عبدالقدوس عمری حفظہ اللہ، علماء کرام، معزز سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 31 دسمبر سن 2023 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو صوبائی جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش کے زیر اہتمام اس قدیم شہر سیونی کے اندر اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں منعقد ہوا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ کہ ان گزارشات کی پذیرائی ہوگی، ان کو سنا جائے گا، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے گا، اور اسے عملی جامہ پہنانے کی جد و جہد اور کوشش بھی کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے پہلے کہ میں ان گزارشات کے اوپر روشنی ڈالوں، میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اپنی جماعت اہل حدیث کے ان نوجوانوں کا اور ان ذمہ داروں کا، ان عظیم ہستیوں کا، علماء کا، مشائخ کا اور دیگر تمام اہالیان بستی کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے ایک انتہائی قلیل مدت میں مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. یہ وہ شہر ہے، سیونی وہ شہر ہے جسے شاید اہل حدیث کا کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو کسی مدرسے کا طالب علم ہو اور سیونی کو نہ جانتا. سیونی ایک تاریخی اور ایک قدیم جماعتی شہر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر عظیم عظیم ہستیاں تشریف لائیں اور یہاں کے لوگوں کو خطاب کیا، انہوں نے ان کی تربیت کی، انہیں قرآن و سنت سے روشناس کرایا. مجھے بتایا گیا کہ یہ بستیاں چاروں طرف سے شرک و کفر اور بدعات کے اندر ڈوبی ہوئی تھیں. یہ ان سرفروشان اسلام، مجاہدین اسلام 18ویں صدی کے اندر جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں سر فہرست حصہ لیا، یہ ان کے مجاہدین کے قدموں کی برکت ہے کہ جو یہاں سے گزر ہوئے تو یہاں قرآن و سنت کی خوشبوئیں بکھر گئیں اور بستیوں کی بستیاں کتاب و سنت سے روشناس ہو گئیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں شکرگزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا اور اہالیان سیونی کا اور قرب و جوار سے آئے ہوئے دور دراز سے بہت سارے مہمانان کا، احباب کا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے. میں تو آیا نہیں لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس رب دو جہاں نے میری آواز کو اس بستی کے بلکہ بھارت کے گلی گلی میں، کوچے کوچے میں اللہ عز و جل نے پہنچایا ہے. میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں. دوستوں اور بھائیوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے. میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو اور بھی آگے بڑھے گی. آج 2023 کی آخری رات ہے. آج کے دن اسی بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں
دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے شہر شہر میں، بستی بستی میں کیا ہو رہا ہوگا، اسے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کی رات 12 بجنے سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مختلف کلبوں میں، مختلف حالوں میں، مختلف میدانوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر اس 2023 کو بائی بائی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہوں گے اور ان کی باہوں میں حسین اور خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، جناب عالی پٹاخے ہوں گے۔ آج اربہ ارب روپیوں کو آتش گیری کے اور خوشی اور مسرت کے نام پر یہ دنیا کے لوگ اسے جلا دیں گے، لاکھوں کروڑوں روپے، اربوں روپے جلا دیے جائیں گے اس خوشی میں کہ 2023 کو ہم بائی بائی کر رہے ہیں اور 2024 کو ہم ہائے ہائے کر رہے ہیں، ویلکم کہہ رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس ناحیے سے ہم اگر ایک چھوٹی سی بستی سیونی کے اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ دیوانگان کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننے کے لیے آج دونوں فریقوں کا اگر مقابلہ کر لیا جائے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کون سا فریق دوزخ میں جانے والا ہے اور کون سا فریق جنت میں جانے والا ہے۔ ایک وہ گروہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اس سرد بھری راتوں میں اپنے نرم نرم بستروں اور کمبلوں اور رضائیوں کو چھوڑ کر اس پنڈال کے اندر آ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جاننے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، علماء اور مشائخ کی تقریریں سننے کے لیے اور اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کرنے کے لیے، اپنے سرد جذبات کو گرمانے کے لیے، علماء کی باتیں سننے کے لیے ہم تشریف فرما ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جہاں پر آپ کو ادب و احترام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بتایا جائے گا، جہاں اللہ رب العزت کے فرمودات سنائے جائیں گے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو روز و شب کا لانے اور لے جانے والا ہے، جو سالوں کو لانے اور لے جانے والا ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی بس نہیں ہے، انسان کی کوئی قدرت یا اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل ہی ہے جو لیل و نہار کو لاتا اور لے جاتا ہے، روز و شب آتے اور جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہوئے، اللہ کے حقوق کو جانتے ہوئے، اللہ کی دین کو سننے کے لیے آج کی اس تاریخی رات میں کہ ہم بہرحال اس کے قائل تو نہیں ہیں کہ وہ رات منائی جائے جو رات 2023 کی گزرنے والی ہے اور 12 بجے کے بعد 2024 آنے والا ہے۔ نہ ہمیں اس پر ہائے ہائے کرنا ہے، نہ ہمیں انہیں بائی بائی کرنا ہے، نہ ان کو ہمیں ویلکم کہنا ہے، کیونکہ ہمارا سال یہ سال نہیں ہے صدی عیسوی سال، بلکہ ہمارا سال ہجری سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان ہجرت کا واقعہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے محرم الحرام، جس کی ابتدا بھی قربانی ہے اور جس کی انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے، جس کی انتہا بھی قربانی ہو، جس کا آغاز ہو، جس کی شروعات بھی قربانی سے ہے۔ تو ہمارا سال وہ ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر پوری دنیا کو، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے، اور آج کی یہ تقریر اور آج کا یہ خطاب انہی ذمہ داریوں کے احساس دلانے کے لیے، انہی ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو آپ کے ان ذمہ داریوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں جو ذمہ داریاں ہم سب کے کندھوں پہ رکھی گئی ہیں، اور ہم سب جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وجود بخشا ہے رب ذوالجلال نے، اور ہمیں اسلام جیسی دولت اور اسلام جیسی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے تو ہم تو وہ دلائیں گے ہی، لیکن آج اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خوش نصیبی ہمارے مقدر میں ہے کہ اہالیان سیونی نے یہ مجلس منعقد کر کے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اتفاق ہی ہے، اس لیے نہیں کہ آج آخری سال کا اس کی آخری تاریخ کی آخری رات ہے اس لیے جلسہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ تاریخ ہی ایسی پڑ گئی جس میں یہ پروگرام رکھا گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ناحیے سے یہ بزم بڑی معتبر ہوتی ہے کہ ہم ایک انگریزی سال کی رات کو قرآن و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی صداؤں سے آباد کرتے ہوئے ہم نئے سال کا بہرحال لوگوں کی ہم انہیں ویلکم کہیں گے، ہم انہیں الوداع، ہم اس سال کو الوداع کہیں گے، لیکن خوشی کس بات کی ہے؟ انتہائی احمق لوگ ہیں
خوشی کس بات کی ہے؟ کس بات کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کیا گزرا ہوا سال آپ نے اپنا محاسبہ کیا؟ اپنے گرہ بالوں میں منہ ڈال کر کے سوچا کہ آپ نے گزرے ہوئے سال میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ اما اگر آپ کی عمر 60 برس کی ہے تو آپ کو تو غم میں ڈوب جانا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ اگر 60 برس کی تو آپ 69 برس ہی رہ گئے ہیں، 1 سال کم ہو گیا ہے، 1 سال آپ کی زندگی کا ختم ہو گیا ہے، اس پر تو افسوس کرنا چاہیے۔ پھر گزرے ہوئے سال میں آپ نے کیا کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، کیا ملا آپ کو؟ کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کیا آپ نے؟ کیا اسلام جیسی نعمت آپ کو ملی؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بستی کے اندر اسلام کا نام لینا ایسا ہی ہے جیسے کسی انجانے کسی اناڑی اور جاہل کے سامنے آپ کوئی علمی بات کر لیں، ایسی بات نہیں۔